اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توی قصہ مختصر. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. محتشم و محترم ناظرین، انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے کہ آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے حقیقت تصوف، دا ریئلٹی آف صوفیزم. الحمدللہ اس موضوع پر ہم نے مختلف پروگرام پیش کیے ہیں، اور آج بالخصوص اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بنفس نفیس آل رسول، اولاد علی، فرزند غوث اعظم، عالم بعمل، صوفی باصفا، پیر طریقت، ہمدرد قوم و ملت، حضرت علامہ مولانا سید قسیم اشرف حسن جیلانی دامت برکاتہم عالیہ شرکت فرما ہے. اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے. اور آج الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں حضرت قبلہ اس اہم موضوع پر روشنی ڈالیں گے. آئیے باقاعدہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور حضرت قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج کیسا ہے؟ حضرت قبلہ سب سے پہلے تو انجمن کی ٹیم کی جانب سے، ایم بی سی کی جانب سے آپ کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آپ رضامند ہوئے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں بھی آپ بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سب سے پہلے مجھے اور ہمارے تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قبلہ، جیسا کہ معلوم ہے، میں نے کہا آغاز میں کہ ہمارا موضوع ہے حقیقت تصوف، دا ریئلٹی آف صوفیزم. الحمدللہ صوفیزم پر ازل سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تا قیامت، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا گہرائی اور گہرائی میں ہم جاتے رہیں گے. مگر آج حقیقت تصوف سے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ آج کے موجودہ دور میں تصوف کی کیا اہمیت ہے. کیا وقت کے ساتھ تصوف کی اہمیت زیادہ بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ اور تصوف جو ہے کس طرح اپنے ذاتی زندگی میں اس کو رائج کر کے ہم کس طرح اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. آغاز ہم یہاں سے کریں گے. حضرت قبلہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ عام الفاظ میں، سمپل الفاظ میں، اگر آپ کو تصوف کی تعریف کرنی ہے ہمارے ناظرین کے، تو کیسے کریں گے؟ تصوف کی تعریف مور دین 50 صوفیہ نے اپنی بکس میں الگ الگ کی ہیں کہ سائل کون تھا، اس کی ضرورت و کیفیت کیا تھی. اس لیے ڈیفینیشن آف تصوف بکوں بہت زیادہ ہے. میں نے ہمیں جو تعریف بیان کرنی ہے ان میں سے منتخب کر کے وہ یہ ہے کہ تصوف بجوز خدمت خلق نیست. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، لیکن سب سے ایزی وے اور مضبوط وے، پاورفل وے خدمت خلق ہے. اس میں نام بھی نہیں پوچھا جاتا اور کاسٹ بھی نہیں پوچھی جاتی. یونیورسل سب کے لیے جو بھی تخلیق ہے، صرف لائف نہیں، ہم پانی اور آکسیجن کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ پالوشن نہ ہو، پانی ویسٹ نہ ہو. الحمدللہ یہ صوفی ہوتا ہے. پھر خدمت خلق آپ کہہ رہے ہیں. صوفی اہل تصوف کون ہیں اور تصوف کیا ہے، علم تصوف کیا ہے، یہ ڈیفینیشن سے کلیئر ہے. لیکن صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی کون ہے؟ صوفی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کوئی سروس اور خدمت ہم لوگ نہیں کر سکتے، مگر یہ ہم کو معلوم ہے. اور صوفی اہل سنت والجماعت ہی میں ہوتا ہے، اور دوسری جماعت میں نہیں ہوتا. ہر اہل سنت والجماعت
صوفی نہیں ہے، لیکن صوفی اگر ہے تو سنت جماعت میں ہے، وہ حنفی ہے یا مالکی ہے، شافعی یا حنبلی، ہم مقلدین ہی ہوتے ہیں۔ ہاں تو ہم لوگ اللہ کے فضل سے مشائخ اعظام سیدنا حسن بصری جو مولا کائنات کے شاگرد تھے اور اول صوفی تھے، تصوف پہ پہلی کتاب جو لکھی گئی علم تصوف پر، اور صوفی کو کیا کرنا ہے، یہ کتاب الزہد ہے حضرت ابو نصر سراج کی۔ اور پھر اس کے بعد تو ایک سلسلہ ہے، جیسے کہ قرآن جاننے کے لیے اصول تفسیر اور علم تفسیر ضروری ہے، دین ہے یہ۔ جیسے حدیث جاننے کے لیے علم حدیث اور اصول حدیث جاننا ضروری ہے، فقہ کے لیے فقہ اور اصول فقہ، ایسے ہی تصوف جو ہے وہ اسلامی علم ہے انہی کی طرح، مگر وہ ان سب کو سموئے ہوئے اپنے دامن میں، کیونکہ ایک صوفی محدث بھی ہوتا ہے، مفتی بھی ہوتا ہے، مفسر بھی ہوتا ہے، وہ کتاب اللہ اس کے ساتھ ہے، تمسک بالقرآن، قرآن اس کے ساتھ ہے، سنت اس کے ساتھ ہے، اور اہل بیت اس کے ساتھ ہیں۔ اور یہی سرکار نے فرمایا انی تاریک فیکم الثقلین کتاب اللہ سنتی و کتاب اللہ اطرتی۔ بے شک۔ اچھا حضرت قبلہ، اگر ہم سمجھیں تصوف کا جو ایک مطلب آپ نے سامنے رکھا ہے کہ کیا اس تصوف کو مختلف شاخوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں؟ مختلف، جیسے کہ آپ نے بتایا خدمت خلق ہے، اتباع رسول بھی ہے، اخلاق جیسے حسنہ، کہ کوئی یونیورسٹی ہے اس میں فیکلٹیز ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے، جی ایجوکیٹڈ بنانا، اکیڈمک اپروچ اپ ٹو اپ کرنا، مقصد صرف سارے صوفیہ کا ایک ہے، اچھا سارے اہل سنت والجماعت کا ہے کہ یہ صوفیزم جو ہے اہل سنت والجماعت کے سرونٹ ہیں، یہ خادم ہیں، یہ ہر انسان کے خادم ہیں، اسپیشلی اہل سنت والجماعت کے ہوتے ہیں، یہ اپنا گھر زیادہ دیکھتے ہیں۔ سبھی کو یہ حق ہے کہ پہلے اپنے کو فٹ کرے، ہے نا، ایروپلین میں بھی کہتے ہیں کہ پہلے آپ آکسیجن ماسک لگائیے پھر دوسروں کو دیکھیے۔ قرآنی تعلیم بھی یہی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی، پہلے تم مغفور ہو جاؤ تاکہ مغفرت کی دعا کے لائق ہو جاؤ، پہلے آپ کمپلیٹ ہو جاؤ، یہ صوفی کہتا ہے۔ صوفی کہتا نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اور کوئی ہو سکتا ہے کہ کہے اور صرف لکھے، لیکن صوفی یہ نہیں کر سکتا، صوفی جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہاں الحمدللہ الحمدللہ۔ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی، معین الدین حسن سنجی رجوی، محبوب اللہ سید اشرف جہانگیر سمنانی، اور ہنڈریڈ نہیں، تھاؤزنڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ سب حافظ تھے، کاؤنٹلیس، یہ سب حافظ تھے، یہ مفسر تھے، یہ محدث تھے، یہ سب تھے، ان کے پاس قرآن تھا، یہ ان کے پاس کتاب اللہ تھی، سنت رسول اللہ تھی، اور اہل بیت کا دامن تھا ان کے ہاتھ میں۔ خلفائے راشدین کو یہ، حضرت ابو صدیق کو یہ، حضرت عمر فاروق کو یہ مانتے تھے۔ ہم لوگ سب کے سب، سارے اہل تصوف، ہم لوگ جو شیخین کی فضیلت کے قائل ہیں، تفضیل الشیخین کے، کہ یہ صدیق اکبر اول ہیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی کا مسلک ہے، یہی مسلک جو ہے امام حنبل، امام اعظم کا بھی، یہ غوث اعظم کا بھی ہے۔ یقیناً۔ تو جو لوگ صرف فقہ میں لگے رہے وہ مفتی کہلائے، جو حدیث میں لگے رہے محدث کہلائے، تفسیر میں لگے رہے مفسر کہلائے، لیکن صوفی کو یہ سب چاہیے۔ صوفی کو اللہ بھی چاہیے، اللہ کے بندے بھی چاہیے۔ بالکل۔ صوفی کو فزکس کیمسٹری بھی چاہیے، صوفی حکیم ہوتا ہے، حکمت جانتا ہے، سائنس جانتا ہے، صوفی جانتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حسن ہو، سب میں حسن ہو، وہ تواضع کا پیکر ہوتا ہے، وہ سب کی تلقین کرتا ہے، مگر اس سے پہلے صابر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اس سے پہلے نفع پہنچانے کے لیے اپنی کوالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ سائنس جانتا ہے، وہ انجینئرنگ سیکھتا ہے، وہ لٹریچر پر اس کو عبور ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مثنوی لکھنا ہے، اس کو مثنوی، مولوی، مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، اس کو غنیت الطالبین لکھنا ہے، اس کو لطائف اشرفی لکھنا ہے، اس کو فوائد الفواد لکھنا ہے نظام الدین محبوب اللہ کی، اس کو کام کرنا ہے، وہ اس کو معلوم ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، وہ نبی کے اس پیغام کو جانتا ہے اور اس پر پورے پاور سے وہ عمل کرتا ہے، کہ اس زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے، جو پاتا رہتا ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ بالیقین حضرت قبلہ، آپ نے بہت ہی کم الفاظ میں آپ نے گویا کہ صوفی کا مطلب آپ نے واضح کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا صوفیزم
یہ ایک نئی چیز ہے یا ازل سے یہ اس کا وجود ہے؟ ذرا اس کا تاریخی پس منظر مختصر ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہر اہل سنت والجماعت، ہر مسلم مومن جو ہے، جی ہر مومن جو ہے وہ صوفی نہیں ہوتا، لیکن صوفی مگر مومن ہی میں صوفی ہوتا ہے نا. یہ تو آپ سمجھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم بالمومنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابوبکر سے لے کر آج تک، ہے نا، محبوب اللہ نظام الدین شبلی، منصور، جنید، بایزید، رازی، غزالی، یہ ایک چین ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ایک سے بڑھ کر ایک، اور اس میں انبیاء ہیں. بالکل. نبی ولی ہوتا ہے نا، ہر مومن ولی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، ہر پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے. ان قرآن ہے، دس از قرآن. ان اولیاءہ الا المتقون، اور ہر نبی ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. ہر اہل سنت والجماعت اللہ کا دوست ہے، اللہ کے بندوں کا، اللہ کی مخلوق کا دوست ہے. ایسا نہیں ہے جو کچھ اللہ کا ہے. پہلا میسج قرآن کا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ پروردگار کون ہے، بنانے والا بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کچھ بھی وہ بگاڑیں، کہیں بھی بگاڑیں، کسی بھی لباس اور گروپ کو بنا کے بگاڑیں، یہ اللہ کو پسند ہوگا؟ اس نے بنایا ہے. ایک پتا اگر یہاں کا جلتا ہے تو یہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. اور یہ چیز لوگ بھول جاتے ہیں اپنے گروپ کی، اپنے سرکل کی محبت میں. یہ سرکلز جو بھی ہیں، سلاسل ہیں، یہ جو مذاہب ہیں، یہ سب جو ہیں اللہ کی زمین پر امن کے لیے بھیجے گئے ہیں، فساد کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. لوگ بھول جاتے ہیں اپنے گروپ کو، سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہی انسان ہیں اور کوئی انسان نہیں ہے. اگر یہ سمجھ لیتے تو دنیا میں جو جنگ عظیم ہوئی اور جو فتنے ہیں یہ نہ ہوتے. لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اس کو کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ حساب لے گا. صوفی یہ جانتا ہے. صوفی جو ہے اس لیے گردن جھکا کے چلتا ہے کہ تواضع ہے اور کوئی چونٹی اس کے پیر کے نیچے نہ ہے. یہ بھی وہ نفع بخش ہے. وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. بہترین لوگ وہ ہیں، لوگ مومن نہیں، یہ اللہ سب کا مالک و خالق ہے. بہترین وہ سب رحمت للعالمین ہے، مومن کے لیے. خیر الناس من ینفع الناس، بہتر لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کی ان سے نفع ہو، لوگ ان سے کچھ سیکھیں، لوگ ان سے کچھ پائیں. یہاں تو ایک دم جنرلائز کیا گیا. اب اس سے یہ تصوف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا، مولا کائنات کو سکھایا. مولانا حسن بصری، اور حسن بصری مولا امام حسن علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، مولا علی کے بھی شاگرد ہیں. اور اصحاب صفہ کون تھے؟ کس نے ان کی پرورش کی؟ کس نے ان کے رہنے و کھانے کا انتظام کیا؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. تصوف ایسے ہی ہے جیسے مفتی ہوتا ہے، جیسے مفتی ہوتا ہے. لیکن فرق ہے کہ وہ لوگ ایک فیکلٹیز کے ہیں. صوفی جو ہے وہ یونیورسٹی چلاتا ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا مثال ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ. صوفی یونیورسٹی چلاتا ہے. عزیز قبلہ، ہم اکثر و بیشتر جب تصوف، صوفیاء کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب صوفیوں کی زندگی پر ہم جب نظر ڈالتی ہے تو ایک پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا، ان کا ایک زندگی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایک گوشہ نشین اختیار کرتے ہیں، اور جسے ہم عام الفاظ میں جو خانقاہ جسے ہم جانتے ہیں، وہ ایک وقت میں رائج تھا. کیا آج کے دور میں خانقاہیں موجود ہیں، اور اگر ہیں تو کس قسم کی خانقاہ ہیں؟ خانقاہ کا وجود ناگزیر ہے. خانقاہ ہر دور میں تھی، آج بھی ہیں. ہم لوگوں کے یہاں بھی درگاہ شریف میں جائز میں تو کم علم رکھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم. عرب 22 کنٹریز ہیں عرب میں، بڑی بڑی خانقاہیں، لبنان، یمن میں، مصر میں، سعودیہ میں. سید محمد علوی مالکی علیہ الرحمہ، ہے نا، سعودی عرب میں، مکہ میں رہتے تھے.
تو یہ سب بڑے صوفی تھے ہے نا، اور ہیں، لیکن میں سب کے قوائف احوال، میں چھوٹا سا آدمی، کمزور شولڈرز، لیکن میں 22 ایئر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھا، کالج اور دارالعلوم مدرسہ نظامیہ کے بعد ہے نا 1989 سے رہا۔ تو وہ یہ لوگ کچھ اوراد دیتے ہیں، صلاۃ کی ارکان خمسہ کی پابندی کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ جی یہ جو کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں، ہم لوگ کو نگلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جو رکن کو خارج کرے گا تو وہ رکن میں ہے ہی نہیں، وہ ارکان سے باہر ہے، وہ رکن نہیں اہل سنت والجماعت کا۔ جو ارکان خمسہ کو نگلیکٹ کرے، اس کو ہلکا سمجھے، نماز روزہ زکوٰۃ کو اور کلمہ شہادت کو، تو وہ تو داخلی نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا پہلے ہی کہ پہلے جو ہے مومن مسلم ہر صوفی مومن مسلم ہے، بس یہ ہے کہ ہر مومن صوفی، ہر مومن اور مسلم صوفی نہیں ہے۔ یہ تصور ایک پروپیگنڈا کی شکل میں لوگوں کے ذہن میں ہے، جو جاہل بابا، انلٹریٹ لوگ جو مجابر ہیں، جو خادم ہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہے، جن کو کوئی ہنر نہیں ہے، وہ لوگ بھی فیض پاتے ہیں اور ان کے یہاں آنے والے زائرین سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں علم و عمل کی دولت دے۔ وہ جن کا نام لے کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، انہوں نے ترک دنیا کا درس دیا، اور یہ دنیا ان کے نام سے بنا رہے ہیں، یا لیلا جب۔ یہ بہت مشکل بات ہے، بہت ہی ٹف بات آپ نے اٹھا دی۔ اس کو کچھ کہنا بید بھی ہے، جو کہ وہ آستانوں سے وابستہ ہیں، بڑے ہی مکرم ہیں، وہ ہمارے پیروں کے آستانوں پہ ہیں مختلف، کوئی محبوب الہی کے آستانے پہ، کوئی کچھ ہوچا، کوئی جائز، کوئی دیوہ شریف، کوئی صابر پیا، کوئی بابا فرید کے آستانے پہ ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی لبنان دمشق میں ہے، آستانوں پہ ہیں، کوئی کربلا میں ہے۔ لیکن یہ لوگ وہاں سے دنیا ہی لے رہے ہیں صرف، جبکہ وہاں تو جنت بڑھتی ہے، وہاں تو اللہ کی رضا ملتی ہے، وہاں تو صراط مستقیم ملتا ہے، وہاں تو فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ محرومی کی بات ہے۔ ہم ان سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، کہ میں ان کی کچھ خدمت کر سکوں، ان کے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، کہ وہ حافظ بن سکیں، عالم بن سکیں، اور ادلہ اربعہ کو جانیں کہ قرآن و حدیث، اجماع و قیاس کیا ہے، دین کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ارکان خمسہ کیا ہے، اس میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، وہ جاننے، اس تیسرے اسٹیپ کو جاننے۔ کچھ ہیں لوگ، گروپس ہیں اسلام میں جو صرف نماز کی بات کرتے ہیں، کچھ صرف یہ 4 رکن کی بات کرتے ہیں، وہ ذکر الہی بھی نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ، جو تشہد ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس سے مطلب نہیں۔ وہ نماز پڑھتے لیکن نہیں جانتے کہ نبی ہی نہیں، نبی کی آل پر بھی رحمت و برکت کی دعا ہے، درود ہے نا، لیکن وہ نبی کی ان آل کو جو بغداد میں، اجمیر میں، دہلی میں، اور کچھ شریف میں ہیں، اور کلیئر میں ہیں، اور شیخ احمد رفاعی ہیں، عرب تو الحمدللہ ریچ ہے، وہاں تو حسنی حسینی کتنے ہیں، تو ان کو بھی نگلیکٹ کرتے ہیں، تو گویا کہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللہِ الصَّالِحِينَ نماز میں ہے، تو عباد اللہ صالحین ہیں کون؟ یہ اہل تصوف ہیں، یہ صوفی ہیں۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللہِ الصَّالِحِينَ ہے نا، کنڈیشن ہے صالحین کی، صالحین کنڈیشن جرنلائز نہیں ہے۔ ہر دعویٰ کرنے والا ایمان و اسلام کا، وہ اسلام میں شامل نہیں ہے نماز میں۔ بالکل۔ یہ کون ہے؟ ایسے صوفی بھی جنرل نہیں ہے، مگر ہیں سنت جماعت میں ہیں، وہ سنت جماعت سے باہر نظر نہیں آتے، آپ جانتے بھی ہیں کہ نظر نہیں آتے، چونکہ سب سے زیادہ ان کے خلاف اگر کسی نے کتابیں لکھی ہیں تو وہی لوگ نے لکھی ہیں جو اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ شوافی نے نہیں لکھی، ان کے یہاں خود صوفی ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں امام شافعی، لو کان حب آل محمد رزقا فلیشہد الثقلان انی رابدی۔ امام شافعی کا مشہور شعر ہے، جو ہر مکتب فکر کے لوگ اور مولوی مفتی جانتے ہیں کہ امام شافعی کا شعر ہے کہ اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو پھر سب ثقلین گواہ ہو جائیں، انسان و جنات سب گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ پھر تو یہ رافضی ہونا، یہ جعفری ہونا، فقہ جعفریہ کو ماننا، حنفی کو ماننا، مالکی کو ماننا، شافعی کو ماننا، یہ صوفیہ کے نزدیک معنی نہیں رکھتا۔ صوفی تو سب کے ساتھ طواف کرتا ہے، سال بھر عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اور کسی بھی پیریڈ میں، عباسی کی اموی کی پیریڈ میں، عباسی خلفائے راشدین کے عہد میں
امویز کے پیریڈ میں، عباسیز کے پیریڈ میں، پھر آٹومنس کے پیریڈ اور بھی پیریڈس آئے، فاطمیز تھے، یہ شیعہ تھے، تمام ادوار جو گزرے ہیں، تمام ادوار جو گزرے، جو ڈائنیسٹیز تھیں، اور اس میں ایک شیعہ ڈائنیسٹی بھی تھی جو ٹرسٹی تھے مکہ مدینہ کے 700 سال پہ، فاطمیز کے جو بوہرے لوگ ہیں جو وہاں سے بھگائے گئے، ہے نا، اور ابھی انڈیا میں بہت ہیں، وہاں سے ہر طرف ہیں، ابھی آئے تھے بہت پیپر میں ان کا ذکر آیا تھا الحکیم مسجد میں. تو یہ 800 سال پرانی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. وہ فقہ جعفریہ میں بھی انہوں نے نئے مسلک نکالے، جیسے اہل سنت والجماعت میں تمام مکتب فکر ہیں، مسالک ہیں. صوفی کا کوئی صوفی تو در مدینہ دیکھتا ہے، وہ اہل بیت کو دیکھتا ہے، وہ خلفائے راشدین کو دیکھتا ہے، اور کتاب و سنت سے ہٹ کے اس کو کچھ قبول نہیں ہے. بالکل وہ اسی کو پیر مانتا ہے، مرشد کو، جو کتاب و سنت والا ہو. وہ سید ہے، اگر کتاب و سنت والا نہیں ہے تو صوفی اس سے دور رہتا ہے، دور سے اس کو گفٹ دے دے گا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، گفٹ دے دے گا، لیکن صحبت نہیں اختیار کرے گا. کونوا مع الصادقین کا حکم ہے نا قرآن میں. کیسے جائے گا صوفی؟ ایک اچھا مومن مسلمان پسند نہیں کرے گا. صوفی تو ایک منتخب لوگ ہیں، وہ کیسے اس کو پسند کریں گے؟ اور سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رہبر پیر مرشد کے بارے میں، ہے نا. یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے مرشد، اور اس کی میننگ جو ہے راہ دکھانے والا، ارشاد سے، باب افعال سے، ارشاد سے، یہ اس میں فاعل ہے، راہ دکھانے والا. پرشین میں، ترکیہ میں پیر کہتے ہیں، پیر رومی، ہے نا، جلال الدین رومی، وہ نا پیر کہلاتے ہیں. پیر کے سیم معنی اردو میں اور پرشین میں پیر کا لفظ استعمال ہے، عربک میں مرشد کا ہے. قرآن میں سورہ کہف میں کیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ، فَلَن تَجِدَ، فَلَن لم نہیں، لا نہیں، فَلَن تاکید ہے اس میں، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا، کہ راہبر، رہرو، مرشد و پیر جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اس کو مرشد نہیں دیتا. غوث آدم ہادی تھے، مہدی تھے، ان کو پیر ملا. نظام الدین اولیاء کو مرشد ملا. سید اشرف جہانگیر سمنانی کو بنگال میں ملا مرشد. سمنان کا تخت چھوڑ کے. ترک ضروری ہے اس میں، لیکن یہ ترک جو ہوتا ہے وہ ترک نہیں ہے جو جاہل بابا کرتے ہیں مختلف قوموں کے، وہ ترک نہیں ہے. وہ عائلی زندگی گزارتے ہیں، فیملی لائف ہوتی ہے، وہ بزنس کرتے ہیں. ایک قطب نے دیکھا دوسرے شہر کے قطب کو کہ وہ کاؤنٹر بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو حیرت ہوئی. ایک الگ عالم میں کہا، ایسے اشارہ کیا کہ تم کمانے میں لگے ہو، تمہاری ڈیوٹی تو الگ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اشارہ کیا انہوں نے، یہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. تو وہ آپ جانتے ہیں کہ اکیڈمک اپروچ کے لیے پیسہ چاہیے پیرنٹس کو، سوسائٹی کو، ہے نا. تو صوفی تو بغیر پیسے کے، نبی کریم کے عہد میں بھی ان جنگی قیدیوں کو رہائی ملتی تھی، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ تم ہمارے 10 صحابی کو لکھنا سکھا دو. یہ فرسٹ ٹائم قرآن نے کہا، یہ آپ کو کسی بک میں نہیں ملے گا کہ علم بالقلم، ایجوکیشن بائی پین، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. قرآن سے پہلے کی کوئی بک آپ بتائیں جو یونیورسٹیز میں چلتی ہو، اسکولوں میں چلتی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، ہسٹری ہو، کوئی بک آپ بتائیں میتھ کی، کوئی بھی بک آپ بتائیں جو قرآن سے ام الکتاب، ذالک الکتاب، ساری کتاب اس کتاب کی برکت سے. پہلی دفعہ دنیا نے سنا کہ علامہ بالقلم. جانتے رہے ہوں گے، لیکن یہ سلوگن پہلی دفعہ دنیا کے کانوں نے سنا، پہلی دفعہ یہ میٹھی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا. یہ اور یہ ان 5 آیتوں میں ہے جو دفعتاً واحدہ جبریل امی فرسٹ ٹائم لے کے آیا ہے غار حرا میں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پھر دیکھیں آپ وسط دیکھیں قرآن کی، علم الانسان ما لم یعلم، علم المومن نہیں، صالحین نہیں، صوفی نہیں، مفتی محدث، تمام لوگوں کو علم الانسان جی ماشاءاللہ ما لم یعلم. آپ دیکھو گے ایٹمک تھیوری، یہ اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ 1000 ایئر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن 14 سینچری میں انسان یہاں آ گیا. یعنی پلک جھپکتے انسان یہاں آ گیا، قرآن کی بدولت، سنت کی بدولت،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، ان کے صحابہ، ان کے آل کی بدولت، صوفیاء کرام کی بدولت۔ ہم لوگ تفریق نہیں کرتے، اللہ کے بندوں میں تفریق نہیں کرتے، یہ اللہ کو پسند نہیں اس لیے نہیں کرتے، کوئی پالیسی نہیں ہم لوگوں کی، خود کی نہیں، یہ مدینے کا پیکیج ہے، اس میں ہم لوگ کچھ ایڈ نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں کوئی شنشودھن، ہندی میں کہتے ہیں، ہم لوگ ہندوستانی ہیں، ہندی ہماری نیشنل ٹنگ ہے، شنشودھن کوئی اس میں مطلب انگلش میں کیا کہیں گے شنشودھن کو، انتخاب، کوئی مطلب پارلیمنٹ میں بل پیش کر کے پرانے بل کو ریجیکٹ کرنا، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں ایز اٹ از ہے، یہ کسی کو پاور نہیں ہے کہ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر سکے، کسی نبی کو پاور ہے، کسی صوفی، کسی مفتی، کسی مفسر، کسی محدث، کسی مجتہد کو حلت و حرمت پاور نہیں، یہ اسلام ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب مولانا صاحب۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے حقیقت تصوف۔ جیسے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت قبلہ جو الحمدللہ اپنے اندر گویا کہ علم کا ایک سمندر وہ رکھتے ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے، محدود وقت کی وجہ سے مجھے بار بار حضرت کو روکنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ کم سے کم ہمارے ناظرین، بالخصوص آپ، تصوف کا جو مطلب ہے وہ سمجھ جائیں، اور انشاءاللہ جو باتیں حضرت قبلہ بتا رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، ہم نے بات کر لی صوفی کون ہے، تصوف کا مطلب کیا ہے، اور آپ نے بتایا کہ کس طرح دین ہے، دین ہے تصوف، دین ہے، بے شک قرآن و سنت سے قرآن، یقیناً اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، صوفیاء کرام کے یہاں ایک لفظ بار بار جو آتا ہے بیت، تو بیت کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیا، کس طرح یہ اس کا آغاز ہوا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیت تھا یہ، اور یہ کس طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ پہلے تو آپ سمجھیں کہ اسلام کی تاریخ میں ہجری 6 میں بیت رضوان ہوئی، فتح مکہ سے پہلے حضرت عمرہ کے لیے نبی کریم صحابہ کے ساتھ تھے، 1400 صحابہ تھے ساتھ میں، اور وہاں پہ حج نہیں کرنے دیا تو آپ نے، وہ حضرت عثمان کو وہاں روک لیا گیا تو آپ نے حضرت عثمان بیت ہوئی۔ اللہ کو یہ بیت میں بتاتا ہوں، بیت کی میننگ بتاتا ہوں، اور بیت کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ عربی کا لفظ ہے بیت، با یہ بھی ہو تو مبی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا صحابہ کرام کا نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا، تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی سنت ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا، عہد کرنا، کسی بات کا نبی سے عہد لینا کہ اب ہم یہی کریں گے۔ حضور نے بارہا بیعت لی، الگ الگ امور میں بیعت لی، یہ الگ الگ امور میں بیعت لی، جیسے حضور نے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے باندھا، 4 مسلح ہیں نا، کبھی یہ کبھی یہ ہے نا، جی۔ لیکن ہم لوگ مطلب ہم احناف لوگ تو وہ لیتے ہیں جو نبی کا آخری عمل تھا، امام اعظم قریب کے تھے، امام شافعی بہت بات کی ہیں، شاگرد کے شاگرد ہیں، امام بخاری شاگرد کے شاگرد کے شاگرد اور شاگرد کے شاگرد ہیں، بعد کا زمانہ ہے امام اسماعیل بخاری کا، امام اعظم علیہ رحمہ و رضوان یہ بہت پہلے کے ہیں۔ تو یہ ہے، تو بیت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کا بیت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیعت و صحابہ کی یہ ادا، نبی کی ادا اللہ کو اتنا پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر، ان الذین یبایعونک تحت شجر، ببول کا ایک درخت تھا، ان الذین یبایعونک تحت شجر انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ نبی کا ہاتھ نہیں تھا جنہوں نے بیعت کی، وہ نبی کس پہ بیعت کی تھی؟ صرف ایک میٹر بیعت کی تھی، اس میں اہم میٹر تھا، حضرت عثمان کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا اور مختلف بہانے سے وہ روک رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم معراج ہے یہ اہل تصوف اس کو سن کے تو رقص کونا ہو جاتے ہیں، ید اللہ، یہی تو مقصد ہے نا کہ دست قدرت، یہ کیسے، کن راہوں پہ چل کر کیسے مطلب اس کا حصول ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ مختلف موقع پہ حضور نے بیعت کی، اسی کو پرشین میں پیری مریدی کہتے ہیں، پیر پرشین کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے، مرید عربی کا لفظ ہے، جی،
ارادہ یرید باب فعال سے مرید اسم فاعل ہے. مرید کا معنی ارادہ کرنے والا. کس چیز کا ارادہ کرنے والا؟ دین کا ارادہ کرنے والا. اللہ کی راہوں کا صراط مستقیم پہ چلنے کا ارادہ کرنے والا. آج کل تو فارمیلٹیز ہیں، جیسے نمازی فارمیلٹی کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں لیکن الحمد کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں لیکن ڈیفینیشن نہیں جانتے الحمد کیا، حمد کیا ہے نا، حمد کے معنی کیا ہے، اللہ رب العالمین کے عالم کا کیا تصور، رب کا کیا تصور، کچھ نہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، فوٹو دیکھتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر کی طرح پڑھتے ہیں. صوفی یہ نہیں کرتا. صوفی سمجھ کر ٹھہر کر لطف اندوز ہو کے چلتا ہے دین کی راہوں پہ، قرآن و سنت پہ چلتا ہے. یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کو. اسی لیے زکوٰۃ کلیکشن کرنے کے لیے انہوں نے مسجدیں بنانی شروع کر دی، دارالعلوم بنانے لگے. صوفی زکوٰۃ بیت المال کی ذمہ داری نہیں لیتا. صوفی بیت المال کی ذمہ داری نہیں لیتا، چونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کوئی امیر ہو جس کے پاس فورس ہو وہ بیت المال رکھ سکتا ہے. یہ زکوٰۃ وصولنا، فطرہ للہ وصولنا، ڈونیشن لے لو، جنم قربانی لے لو، مگر زکوٰۃ لے لینا اور فطرہ لے لینا یہ تو بغیر پاور کے ہی ممکن نہیں ہے. فورس ہونی چاہیے اس کے ساتھ بیت المال کی حفاظت کے لیے. صحیح ہاتھوں میں اگر آج زکوٰۃ مسلمان دیتا تو انگلینڈ ہی کے مسلمان ہر سال ایک میڈیکل کالج بناتے ہیں، ایک یونیورسٹی بناتے ہیں ایوری ایئر. صرف لندن سٹی کے مسلمان، انگلینڈ نہیں، لندن سٹی. ماریشس کے لوگ ہر سال ایک کالج بنا سکتے ہیں. آج لوگ ہم سے پڑھنے آتے ہیں، ہم لائن لگائے ہوئے، وہ ہمارے کیوں میں لگتے ہیں ہمارے ہاسپٹل میں. اگر زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں جائے. صوفی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں قرآن میں 8 بیان ہیں ان سے ہٹ کر کے وہ کہیں اور یوز ہوتا دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ سر جھکائے رہتا ہے. وہ جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھ کے چلا آتا ہے. وہ قاری ہے، وہ حافظ ہے، لیکن وہ اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ میں امامت کروں، چونکہ وہ تواضع کا پیکر ہوتا ہے. وہ خطیب ہوتا ہے لیکن خطابت سے اجتناب کرتا ہے. اس پر لٹانے والے صدہ ہزاروں ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو بھی لوٹ ہی سمجھتا ہے. وہ اشارے پہ دینے والے لوگ ہیں لیکن وہ مس یوز نہیں کرتا. نہیں، وہ صحیح خلیفہ ہے اللہ کا جانشین. انی جاعل فی الارض خلیفہ. حضرت وہ بیعت کی بات ہو رہی تھی. بیعت کے لیے میں نے بتایا کہ بیعت رضوان قرآن سے ثابت ہے، بیعت کرنا قرآن سے ثابت ہے. بیعت کی کنڈیشن سچویشن کی ہاتھ پہ ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ابھی بھی یہی ہوتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت مرشد کرتا ہے. مرید جو ہے عربی کا لفظ ہے، پیر پرشین و ترکیہ میں استعمال ہے نا، لیکن پیر کے معنی مرشد ہی کے ہیں. حضرت ہم جب بیعت کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ اگر بندے مومن بیعت لیتا ہے کسی سے تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں، اس سے کیا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جو پرفیکٹ لوگ ہیں، صادق لوگ ہیں، ان کی کمپنی جوائن کرو، ان کے ساتھ ہو. یہ اسی پہ عمل ہے. جو مومن کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا، کچھ غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، غلط کمپنی صحبت میں چلا جاتا ہے، حلقے میں چلا جاتا ہے، سلسلے میں جاہل لوگوں پر. لیکن الحمدللہ روئے زمین میں ہر دور میں صادقین تھے اور رہیں گے صبح قیامت. تلاش کی کمی ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم جائیں گے تو 1 فیکٹری 2 فیکٹری ہو جائے گی، بچے نہیں بچے ہو جائیں گے. یہ ہو جاتا ہے دعا سے کیا نہیں ہوتا. سارے انبیاء، سارے اصحاب نبی، سارے آل نبی، سارے اولیاء اللہ کس کو پکارتے ہیں مصیبت میں؟ سارے مومن کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ عز و جل کو پکارتے ہیں. سب پکارتے ہیں، سب کو پکارنا چاہیے. کون ہے سننے والا، کون ہے دینے والا؟ فدعونی استجب لکم، بشارت ہے کہ مانگو میں دوں گا. 10 دفعے کسی سے مانگ لو وہ ناراض ہوگا، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے من لم یصلی اللہ یغضب علیہ. وہ چاہتا ہے کہ سائل بنے رہو، وہ چاہتا ہے کہ جھکے رہو، ادھر ادھر مت جھکو. تو ادر سائڈ میں جھکنا بھی نہیں ہوگا آپ کو، آپ اسٹرانگ ہو جاؤ گے، آپ کو طاقت آئے گی. اللہ لوگ دنیا سے ڈرتے ہیں تو بھاگتے ہیں، مگر اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی طرف ہی بھاگتا ہے. یہ فرق ہے خوف میں، خوف خدا میں، مخلوق کے خوف میں. آگ کا خوف ہے، فلڈ کا خوف ہے، سائیکلون کا خوف ہے، پولیس کا خوف ہے جو مجرم کو، تو وہ بھاگتا ہے. مگر اللہ کی، لیکن اللہ کا خوف الگ ہے، اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے. کیا بات ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے. یہ خوف ہے جو اتقوا اللہ کیوں ہے؟ بھگانا نہیں ہے، بلانا ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں وہ اس سے ڈرتا ہے، اس سے دور ہے. یہاں یہ ہے کہ وہ ہم سب اس سے ڈرتے ہیں، اس کے قریب ہیں. کیا بات ہے، یہ فرق ہے خوف میں. الحمدللہ. یقیناً. آپ سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں جب صوفیزم کی بات ہو رہی ہے، کس طرح انسان صوفیزم
کو اپنا کر یا پھر صوفیزم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں ان کو اتار کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے؟ کس طرح؟ سید اشرف جہانگیر سنوانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرائض و واجبات تو بڑی باتیں ہیں، ہم مستحبات ترک نہیں کرتے. یعنی حضور نے جب شوز پہنے ہیں تو رائٹ پیر اس میں رکھا، ہم وہی کرتے ہیں، پورا التزام کرتے ہیں. اس سے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا التزام، جو شریعت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، جتنا صوفیہ کے ہیں کہیں نہیں. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے، کسی گروپ میں نہیں ملے گا، کسی اسکول میں نہیں ملے گا. جو اسلامک اسکولس ہیں، خدمت کرنے والے ادارے ہیں، جو بھی سسٹمز ہیں، اسکولس ہیں، گروپس ہیں، کہیں اتنا التزام نہیں ملے گا. صوفی تو ذکر الہی کرتا ہے، کراتا رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کراتا رہتا ہے. میرے یہاں دیکھیے شجرہ ہے یہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیلی 100 آیت کم سے کم پڑھیے. کتنا؟ 100 آیت. اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں بانٹیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، خدمت خلق کے لیے، اور کسب معاش کے لیے، ارننگ کے لیے. یہ پہلے پیج میں لکھا ہوا ہے یہ. اور یہ یہ ابھی تو یہ انگلش میں ہے، پہلے تو پھر اردو اور فارسی میں، پہلے عربک میں رہتا تھا. اور ابھی عرب میں جو بیت ہوتے ہیں لوگ، ان کو تو عربی ہی میں دیا جائے گا. یہ بکلیٹ ہے چھوٹی، پہلے ہی پیج میں ہم نے صوفیہ کے الفاظ ہیں یہ، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ مرید کیا ہوتا ہے، اور بیت کیا ہے، صوفیزم کیا ہے، تصوف کیا ہے. یہ اسلام ہے، عین اسلام ہے. اسلام کو کی خدمت کرنے والوں کا ایک گروپ ہے، جیسے مفتی ہیں، محدث ہیں، جی جی، آپ نے جیسے عالم ہیں، امام ہیں، پیر صاحبان ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر پیر صوفی ہو، ضروری نہیں کہ ہر مفتی صوفی ہو، ضروری نہیں کہ ہر مفسر ہو، ہر مفسر ہے نا، یہ ہیں، یہ وہ نہیں. صوفی کے اندر اسلام ہوتا ہے، کمپلیٹ اسلام ہوتا ہے، پورا قرآن ہوتا ہے، پوری سنت ہوتی ہے. حضرت قبلہ، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بالخصوص جو صوفیزم کی ہم جو بات کر رہے ہیں، جو پیرو مریدی کی ہم بات کر رہے ہیں، پیرو مرشدی کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آج، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، کہ اس سے جو آج کل کے جو مرشد ہیں یا پھر جو پیر وغیرہ ہیں، جو جعلی پیر کی بات آپ نے کی، اس سے جعلی ہر جگہ ہیں، جعلی زیادہ میڈیکل کالج بھی ہیں. ہاں، زیادہ نقصان بھی پہنچ رہا ہے. ہاں، زیادہ جعلی لوگوں کو نقصان جہاں پہنچ پر رہا ہے. انسان ہیں وہاں پہ میڈیکل کالج بھی جعلی ہیں، یونیورسٹیز بھی بوگس ہیں. لندن میں ہیں، لندن میں بوگس یونیورسٹی، بھائی ارشاد آپ جانتے ہیں، تو کالجز ہیں، یہاں بھی جعلی آ گئے. یہ تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، یہ تو اللہ ہدایت ہے. اللہ ہدایت دے کہ ہمیں سچا مسلمان مومن بنائے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آمین آمین آمین. حضرت قبلہ، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ اس کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے. فرماتا ہے ہم چنتے ہیں، ہم تمہیں مکہ میں پیدا کریں گے، اجمیر میں. یہ میرا پاور، مالک کا پاور ہے. یقیناً یقیناً. یہ آپ کی گورنمنٹیں ہیں چھوٹی چھوٹی، کتنا پاور دکھاتی ہیں، کہتی ہیں بھائی تم نے ہمیں چن کے بھیجا، مجھے دے دیا ہے پاور آپ نے. اس کو تو کسی نے چنا نہیں، وہ تو ازل سے مالک ہے، یقیناً. ابد سے مالک ہے. وہ ہمیشہ مالک رہا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی ملکیت بیدہ الملک، خود فرماتا ہے. کس کے ہاتھ میں ملک ہے؟ بول، بیدہ الملک، مالک الملک، توتی الملک بھی منتش ہے. جس کو چاہتا ہے ملکیت تھوڑی دے دیتا ہے، کسی کو وائٹ ہاؤس دے دیتا ہے، کسی کو بلیک ہاؤس، کسی کو ریڈ ہاؤس. وہ مالک ہے، نو ڈاؤٹ. یقیناً یقیناً. حضرت قبلہ، آخر میں ہمارے ناظرین جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، تصوف کے حوالے سے آپ انہیں کیا پیغام دیں گے؟ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کئی مرتبہ ازل سے، میں سمجھتا ہوں تقریباً 20 سے زیادہ سالوں سے الحمدللہ آپ موریشس آ رہے ہیں. 25 ایئرز، 25 سینچری، سلور جوبلی جسے ہم کہتے ہیں، سلور جوبلی الحمدللہ. یہ ہم لوگ نہیں مناتے، ہم لوگ یوم النبی مناتے ہیں، عید بقرعید. ماشاء اللہ، عید و بقرعید. ماشاء اللہ. تو حضرت قبلہ، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ الحمدللہ ہم بہت مشکور ہیں اپنے پیرنٹس کے، اپنے وہ میرے پیر مرشد تھے کہ وہ 1976 میں
انہوں نے یہاں کا رخ کیا. وہ ایک بڑے سلسلے کے سجادہ تھے. آج بھی ان کے تھاؤزنڈ مریدین اب بھی باحیات ہیں. 11 ایئر ہو گیا ان کو. وہ آئے تھے اور ان کے بڑے صاحبزادے بڑے حضرت مولانا کلیم اشرف صاحب قبلہ یہاں تھے. وہ یہاں آئے اور کچھ لوگ اس وقت سے ان کے ساتھ ہوئے، جس میں الحاج رفیق عبدالکریم صاحب جو آج بھی ساتھ ہیں. بلا شبہ انہوں نے عالمی طور پر تصوف کے لیے، صوفیزم کے لیے جو کام تھا شیخ طریقت کا، مولانا کلیم اشرف صاحب کا، مولانا احمد جیلانی کا، ڈاکٹر سید علیم اشرف کا، اس میں ان کا بھی بے پناہ تھا. ان میں بھائی قاسم رحمدین بھی تھے، بھائی صادق منگلو بیزی ویجیا کے تھے، بھائی بلال بلاقی تھے، بھائی حسین تھے. بہت نام ہے. میں چھوٹا تھا، میں 5th میں پڑھ رہا تھا جب کی یہ بات ہے، لیکن اتنا کلوز ریلیشن تھا کہ وہ ابھی تک وہ لوگ جو ان میں سے باحیات ہیں. کچھ لوگ باحیات نہیں ہیں. بھائی حسین کئی سال انتقال ہوا. احمد عبداللہ صاحب تھے اردو اسپیکنگ جو شہزاد صاحب کے والے. ان لوگوں کی خدمات بھیجا. پھر 1959 سے بھائی امیر الدین سمودی انہوں نے کمان سنبھالی. ان کے دونوں صاحبزادے، ان کے 2 بچے، وہ ان کی پوری فیملی. جیسے یہاں مجلس ہوتی ہے، آج مجلس ہے تو ان کی بہویں بھی فون کرتی ہیں. تو ہم سب کے مشہور ہیں. اور بھائی رشاد تو برٹن میں ہیں، لیکن میرے ساتھ مسلسل وہ برٹن سے آ جاتے ہیں مختلف بہانے سے اور یہاں رہتے ہیں. ان کی خدمات بھی بہت بڑی ہیں. تصوف کے تعلق سے بھائی رشاد بدلو کی گریس یو کے میں انہوں نے خانقاہ بنائی. اور ہم سبھی کے مشکور ہیں، چونکہ لگ بھگ سبھی اہل سنت والجماعت کے لوگ ریلیٹڈ ہیں. کوئی چاہے 5 سال بعد ملے، لیکن ملنے کی خواہش مجھ کو بھی رہتی ہے، اس کو بھی رہتی ہے. یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے. 22 ایئر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا. ہم آپ سب کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ سب ساتھ ہیں. آپ نے موقع دیا، چانس دیا کچھ خدمت کا. آمین. حضرت قبلہ آخر میں تصوف کے حوالے سے ہمیں ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزاریں، کس طرح اس پر عمل کر سکیں، اچھا مومن کس طرح بن سکتے ہیں؟ کچھ دینے کے لیے کچھ پانا پڑتا ہے. ہاں، کچھ لینا ہے. ہم اگر بیلنس نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے. زکوٰۃ کی برکت سے 2.5% جو زکوٰۃ دینے سے جو برکت ملتی ہے، پلر ہے نا، اس سے محروم ہے. تو بیلنس کا نظام اسلام میں بہت مضبوط ہے. مسلمان فضول خرچ نہیں ہوتا اور اکیڈمک بننے کی کوشش کرتا ہے. یہی صوفیہ کا پیغام ہے. اسی فصوص الحکم آپ پڑھیں، آپ ابو نصر کی کتاب الزہد پڑھیں، آپ داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب پڑھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، مخدوم اشرف سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت شیخ احمد سرہندی کو پڑھیں، عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں، حضرت باقی باللہ کو پڑھیں، محبوب الہی کے ملفوظات پڑھیں. تو آپ کو یہی معلوم ہوگا. میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا. میں تو سب بکس کا نام بھی نہیں جانتا جو اہل اللہ نے، اہل تصوف نے لکھی ہیں. پڑھنے کی بات تو بہت دور کی ہے. جو ان کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ وہ ہمارے مطلب وہم و گمان سے بلند تر ہے. میں اس کو بیان کیسے کر سکتا ہوں؟ بس آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم کچھ اپنی بات شیئر کر سکیں آپ سب سے. جزاکم اللہ. یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں بھی آپ نے بتائیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی دعا کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ تادیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پر رہے اور انشاءاللہ آپ اس طرح نہ صرف موریشس میں بلکہ دنیا کے جس خطے میں بھی آپ جائیں وہاں پر پرچم اسلام کو ہمیشہ بلند و بالا رکھیں انشاءاللہ. اور آپ کے گھرانے سے ہم سب فیضیاب ہوں، بلکہ آنے والی ہماری ہر نسل اس سے فیضیاب انشاءاللہ. تو ایک بار پھر حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر ایک بار پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا.
تو ناظرین انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. حقیقت تصوف کی حقیقت کی سے پر مبنی یہ پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا اور ہم محو گفتگو رہے عالم باعمل صوفی باصفا حضرت مولانا سید قسیم اشرف حسن جیلانی دامت برکاتہم عالیہ سے. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ نے ضرور استفادہ کیا. رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.